بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى والصلاة والسلام علی من وجہہ شمس الضحى وخدہ بدر الدجى وذاتہ نور الہدى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 22ویں پارے سورہ الاحزاب کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خلاق ارض و سما مجھے حق بیانی کی آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی کے معمولات ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم عبادتوں رحمتوں اور نوازشات کی جو رات ہے برات کی رات، اس رات جامعہ صدیقیہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر مرکزی مسجد حنفیہ مین بازار رائے ول میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ ہم سب کی بغیر حساب کتاب بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی، حکم ارشاد فرمایا اذکروا اللہ کہ اللہ کا ذکر کرو۔ حکم دینے والا خود اللہ ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے مختلف انداز مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر جو ذکر کی جو تقسیم کی جاتی ہے کہ ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے، تو ایک تو ذکر ہوتا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں جس کو ذکر باللسان کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک ہے ذکر بالجوارح جس کو ذکر بالارکان بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے اعضاء ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو سکول اور کالجز کے اندر بھی جو کتابوں کے اندر ذکر کی قسمیں لکھی ہوتی ہیں کہ ذکر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اور اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ زبان کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کی صورت تو یہی ہے کہ جس طرح کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر ہم فاتحہ شریف پڑھتے ہیں
تو اس وقت ہماری زبان جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اب پورا سارے کا سارا قرآن اگر ہم پڑھ دیں تو وہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے کانوں پہ آواز ٹکراتی حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، یا آواز آتی ہمارے کانوں پر کہ آج شب برات ہے اور جلسہ دستار فضیلت ہے، تو اس رحمتوں اور برکتوں والی رات میں رحمتوں کے ساتھ اپنی جولیوں کو بھرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اب ہمارے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، ہمارے کان نے اس صدا پہ لبیک کہا اور ہم چلتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ گئے، ہمارے دل نے قبول کیا، گویا کہ ہمارے دل نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تیسری قسم بیان کی جاتی ہے کہ اعضاء کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، تو جب ہم گھر سے اللہ کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے چل کے آ رہے ہیں، تو ہمارے جو قدم ہیں، ہمارے جو پاؤں جہاں جہاں بھی پڑ رہے ہیں، ایک تو قیامت کے دن کے لیے وہ زمین ہمارے ایمان کی گواہی بھی دے رہی ہوگی اور ہمارے پاؤں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں گویا کہ جب بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صرف زبان کا ذکر کر رہا ہے، اس کی مثال کیسے ہوگی؟ مثال یوں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح سے یا تسبیح کے بغیر ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہماری توجہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا دل ادھر متوجہ نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، اس وقت ہماری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان الفاظ کے معنی پہ بھی غور و فکر کر رہے ہوں، اس وقت ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ساتھ تسبیح پہ انگلیوں کو ہلا بھی رہے ہوں تو ہمارے ہاتھ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، اس نے آواز سنی ہے، اذان کی آواز سنی ہے، اور اس کے جواب میں وہ اذان کا جواب بھی دیتا ہے کہ جب اذان دینے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ 2 کلمے، دوسری مرتبہ پھر 2 کلمے، تو یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جب اذان دینے والا اذان دے کر خاموش ہوتا ہے تو جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے وہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ انگوٹھے چوم کے ہم نے آنکھوں پہ لگانے ہیں، اور پہلی مرتبہ جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ نام سن کر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اور دوسری مرتبہ جب نام نامی آتا ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانے ہیں، اور اس وقت ہم نے پڑھنا ہوتا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب یہ ہم نے پڑھنا، اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا، 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہا جائے گا۔ ان کے جواب میں 4 مرتبہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے جواب میں ہم نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اینڈ پر لا الہ الا اللہ یہ کہا جائے گا، تو ہم نے بھی جواب میں یہی کہنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم نے اذان کا جواب دیا اور لاکھوں نیکیاں ہم نے کما لی۔ ہماری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ادھر سے ہم اذان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے کان بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل قبول کر رہا ہوتا ہے، توجہ اذان کی طرف ہوتی ہے، ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اذان سن کر ہم نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بازار میں چل رہے ہوتے ہیں ہمارا سارا جسم ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے پاؤں حرکت کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جہاں جہاں وضو کا جو پانی ہے اعضائے وضو پہ پڑتا ہے وہاں کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اب گویا کہ
لاکھوں کروڑوں نیکیاں بندے نے کمائی ایک اذان سن کر، پھر اللہ کے گھر میں بھی چل کے آیا، اور پھر اس نے وضو بھی کیا ہے، وضو کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، اب وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اب وہ نیت کر رہا ہوتا ہے، اب اللہ اکبر جب کہنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا چہرہ، اس کا سینہ کعبہ شریف کی طرف ہے، اس کا سارا جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی نگاہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کے کان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ لمحہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، بندہ مومن کے لیے ہر لمحے یہ لمحہ آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پاؤں کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کانوں کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کا ذکر کرنا، اب اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو ہم نے یہ تقسیم کی نا، ویسے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کہ سری ذکر، سری کرنا یعنی آہستہ آہستہ ذکر کرنا، یہ بھی ذکر کی قسم ہے، اور ایک ہوتا ہے ذکر جہری، ذکر بالجہر، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو جب ہم بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر قریب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، اب بلند آواز سے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آس پاس جتنے چرند پرند وحوش طیور، یہ بلڈنگیں، یہ پتھر، یہ ذرات، یہ تنکے، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے تو ساؤنڈ کے ذریعے، مائک کے ذریعے، یا ڈائریکٹ ہی جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے گے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، تو جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، ہر پتھر اور ہر درخت قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ہر پتھر یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے تیرا نام لیا تھا۔ اس لیے ہمارے کئی بزرگوں کے یہ معمولات رہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور آج بھی بزرگوں کے طریقوں میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کہیں راستے سے گزرتے ہیں تو کبھی دیوار کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی کسی درخت کی ٹہنی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ طیبہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے درخت، تو گواہ رہنا کہ تیرے سامنے میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، قیامت کے دن تو نے میرے ایمان کی گواہی دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو اس طرح بندے کے سارے اعضاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج جب تمام دوست احباب اپنے گھروں سے چل کے آپ یہاں پہ آئے، ابھی میں جو بول رہا ہوں نا، میرا دل میرے الفاظ کے ساتھ ملابست ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، میرا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ جو میں ہاتھوں کا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے انگلی کا ساتھ اشارہ بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی گفتگو کرنا۔ اب یہ نہیں کوئی کہے کہ یہ جو مولوی تقریر کرتے ہاتھوں کو کیوں کرتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے۔ اب ہاتھ بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اچھی بات سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کی زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور آپ قرآن حدیث تو سن ہی رہے ہیں، آپ کے کان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی بندہ جوش میں آ کے کہتا ہے سبحان اللہ، اس وقت ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ذکر ہے نا، میں نے اس کی 4-5 قسمیں بیان کی۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو ذکر ہوتا ہے جلوت میں، جلوت میں لوگوں کی موجودگی میں۔ اب ہم یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ جو ذکر ہے یہ ذکر جلوت میں ہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے جو خلوت میں ہوتا ہے۔
بندہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت نہ ماں قریب ہے، نہ باپ قریب ہے، نہ بیوی بچے قریب ہیں، بندہ اپنے کمرے میں ہے، تنہا ہے، اس وقت اگر کوئی اللہ کو یاد کرے تو وہ اللہ کو تنہائی میں یاد کر رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے بندے جن کو قیامت کے دن اتنے تپتے ہوئے میدان کے اندر جب ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا ٹھوڑی تک، تو کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس عالم میں جب سورج 1.25 میل پہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ میل کی ہم حقیقی ترجمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ میل یہ جو ہوتا ہے نا، جو 1.25 کلومیٹر پہ جو مشتمل ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو بھی میل کہتے ہیں، اور جو سرمے دانی کا وہ جو سرمچو ہوتا ہے نا، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی جانے کہ قیامت کے دن یہ 1.25 میل یہ مراد ہے کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا۔ آج سورج ہم سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے، 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قیامت کے دن 1.25 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ یا سرمچو والا اگر میل ہو تو پھر تو ہمارے سروں سے ٹکرانے والی بات ہوگی، اتنا قریب سورج ہوگا۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آج سورج کی الٹی سائیڈ ہماری طرف ہے، آج سورج کی الٹی سائیڈ، ابھی تو 3 دن ہوئے، 4 دن سردی کے اثرات گئے ہیں، گرمی آئی ہے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ کتنی شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، ابھی تو گرمی شروع بھی پوری نہیں ہوئی، اور سورج 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے، اور الٹی سائیڈ ہماری طرف ہے۔ تو اتنی گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں، تو جب 1.25 کلومیٹر پر 1.5 کلومیٹر پہ ہوگا، 14 کروڑ نہیں، جب 1.5 کلومیٹر پہ ہوگا اور اس کی سیدھی سائیڈ ہماری طرف ہوگی، تو پھر پسینوں میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں موجود لوگوں میں ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، لیکن ڈبکیاں کون کھا رہا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، نجات کون پائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس شدت کا جو منظر ہوگا، اس ہولناک منظر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیسا منظر ہوگا، لیکن خوش نصیب تو وہ شخص ہے جس کو اس قیامت کے ہولناک منظر میں بھی اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا وہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اس کو ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ بہن بھائی بیوی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف تنہائی میں ہوتا ہے، اس کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے اس پر جو احسانات ہیں، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد کرتا ہے۔ ففاضت عیناہ، اللہ کی نعمتیں یاد کر کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر فاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک اور بندہ جس کا نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ایک اور 7 بندوں میں سے
ایک اور خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ کون؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، اس نوجوان کو بھی اللہ کریم قیامت کے اس میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. کتنی عزت ہمارا رب ہمیں دے گا اگر ہم اپنی جوانی کی جو سفید چادر ہے اس پر ناپاک داغ نہ لگنے دیں. قیامت کے دن ہمارا رب ہمیں اپنی رحمت سے عزت عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی، ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سارے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ خوبصورت نوجوان ہوتا ہے. اللہ کو اپنے سارے بندوں میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ خوبصورت نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی بھی اور اپنا حسن بھی اللہ کی عبادت میں لگا دیا. اگر وہ چاہتا تو جوانی کے اندر جب اس میں زور بھی تھا، اس کی اعضاء بھی مضبوط تھے، وہ کڑیا نوجوان تھا، وہ طاقت کے ذریعے گناہ کر سکتا تھا، کسی غریب کو مار سکتا تھا، کسی چھوٹے پہ ظلم بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. اس نے اپنے زور کو دین کے کاموں میں لگایا ہے، اللہ کی عبادت پہ لگایا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہونے پہ لگایا ہے. اور فرمایا کہ اس نے اپنے حسن کو بھی برباد نہیں ہونے دیا. وہ چاہتا تو اتنا حسین و جمیل نوجوان اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے حسن کے ذریعے لوگوں کی عزتیں خراب کر سکتا تھا، لیکن اس نے کسی مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت خراب نہیں کی. اس نے اپنے حسن کو اپنے رب کی عبادت میں لگایا ہے. تو اللہ نے بھی اس کو کتنی عزت دی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی اپنا حسن خراب نہیں ہونے دیا، میرے احکامات کے مطابق بسر کی زندگی، تو تجھے میری طرف سے پروٹوکول یہی ہے کہ میں اس تپتے ہوئے میدان کے اندر تجھے اپنی عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری. آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک اور بندے کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو 7 بندے جن کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. ایک اور نوجوان خصوصی طور پر جس کا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ بندہ بھی جس کو اللہ کے عرش میں کے سائے میں جگہ ملے گی، یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہوگا اذا دعتہ امرأۃ، جب اس کو ایک عورت بلاتی ہے. عورت کون سی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منصب والی بھی ہے، حسن والی بھی، خاندان بھی عورت کا بڑا ہے، عورت بھی حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی بڑی ہے، خاندان بھی اس کا بڑا ہے، لیکن وہ اس نوجوان کو اپنی طرف غلط کام کے لیے بلاتی ہے، زنا کرنے کے لیے بلاتی ہے. فقال، تو یہ نوجوان آگے سے عورت کو کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، تو مجھے زنا کی طرف بلا رہی ہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو عورت کی طرف سے گناہ کرنے کا موقع میسر آ رہا ہو، وہ اس کو غنیمت نہیں جانتا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ اے عورت، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کو بھی اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے جس کو ریاض الصالحین مختلف کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. علامہ السعدی یافعی علیہ الرحمہ نے روض الریاحین، ریاض الصالحین نہیں، روض الریاحین کے اندر بیان کیا. ایک بندہ ہے جو مسکی کے نام سے مشہور ہے، مسک کستوری کو کہتے ہیں، مسکی کے نام سے مشہور ہے کہ اس کے جسم سے جہاں بھی وہ مسجد میں جاتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں جاتا ہے، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. لوگوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی جان، تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ تو اصل کستوری خرید کے تو لگاتا ہے،
تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو کستوری لگاتا ہی نہیں ہوں، میں تو کستوری لگاتا ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا کہ اس کا بھی ایک راز ہے۔ کہا کہ راز ذرا بتاؤ۔ کہا کہ میں ایک کپڑے والے کے پاس کام کرتا تھا، میں کپڑا بیچا کرتا تھا، میرا کوئی اور مالک تھا۔ ایک حسین و جمیل عورت آتی ہے کسی اونچے خاندان کی، اور وہ ایک بڑا سا آرڈر دیتی ہے کپڑوں کا، اور وہ میرے مالک سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ نوکر نہیں آیا، آپ اپنے اس نوکر کو ذرا کہہ دیجئے کہ یہ کپڑے اٹھا کر ذرا میرے گھر میں تو پہنچا کے آ جائے۔ اب وہ نوجوان نے اپنے مالک کا حکم مانا ہے، کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی ہے اور عورت کے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ عورت کے جب گھر میں گیا، کمرے میں کپڑے رکھے ہیں، عورت پہ شیطان سوار ہے، اس نے اندر سے کنڈی لگا دی ہے۔ اب نوجوان کو اس نے قریب بیٹھ کے زنا کی دعوت دی ہے۔ نوجوان کے جسم پہ راشہ طاری ہو جاتا ہے، نوجوان کانپنے لگتا ہے کہ میری تو ساری زندگی کی کمائی رڑ جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ساری زندگی جو اللہ کی عبادت کی ہے، کلمہ پڑھنے سے لے کر، بچپن میں قرآن سننے سے لے کر آج جوانی کے ایام تک جو میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، اگر آج اللہ کی نافرمانی ہوئی میری تو جوانی ضائع ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا اب طریقہ اختیار کروں؟ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے۔ جب عورت سے اس نے بڑی منت سماجت کی کہ اللہ کی بندی میں غلط بندہ نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا، عورت جانے نہیں دے رہی۔ اس نے کہا کہ مجھے واش روم کی پھر اجازت دے دے۔ اب وہ نوجوان جاتا ہے واش روم میں، اب اس نے دل پہ پتھر رکھ کے جو گندگی پڑی تھی واش روم میں، اس نے ساری اٹھا کر اپنے چہرے پہ، سر پہ، بالوں پہ، کپڑے پہ، جسم پہ، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ اس نے گندگی مل لی ہے، اور وائے وائے کرتا اندر سے باہر آتا ہے۔ نوجوان عورت جو بیٹھی تھی اس نے کمرہ کھول دیا اور پاگل پاگل کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہ تو پاگل ہے، اس نے گندگی اپنے چہرے پہ مل لی، میں اس کے قریب کیسے جا سکتی ہوں؟ نوجوان نکلتا ہے، جا کے باغ میں ایک تالاب پہ غسل کرتا ہے، غسل کر کے گھر میں آ جاتا ہے، رات سوتا ہے، خواب میں جبریل امین تشریف لے کے آتے ہیں۔ جبریل امین نے اپنا پر لگایا ہے، تو جب نوجوان صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہیں۔ کوئی نفل پڑھ کے اللہ کی یاد کرے گا، کوئی دعا کے وقت اپنی ساری گزشتہ زندگی کی خطاؤں کو یاد کر کے آنسو بہائے گا۔ اگر رونا نہ بھی آئے نا، رونے جیسی صورت ضرور بنانی چاہیے، رونے جیسی صورت ضرور بنانی چاہیے، ہو سکتا ہے رب کریم اس کے صدقے ہی کرم کر دے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل آئے کہ جیسے مچھر کا پر بھیگ جائے، اب کتنا ایک ہوگا، مچھر کا پر بھیگ جائے، اتنا آنسو نکلے اللہ کے خوف سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکلے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے، تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس جسم پہ آگ حرام کر دے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ نے جنت میں جانا ہے تو بقیہ سارا جسم جہنم میں کیسے جائے گا؟ مطلب یہی ہے کہ جب آنکھ نے جنت میں جانا ہے، سارے جسم نے جنت میں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے رب کی رحمتیں بڑی بڑی ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر منادی ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ آج کی رات تو خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، خصوصی اللہ کی رحمتیں، ورنہ ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کریم کی اپنے بندوں پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کی، اپنا ذکر کرنے کی اللہ کریم ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہم نے اللہ کے ذکر کے حوالے سے سنی ہیں۔
اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی جائے یہ اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ ایک مصور تصویر بنائے نا تو کوئی تصویر کی تعریف کرے تو مصور کی ہی تعریف ہوتی ہے. کوئی کتاب لکھے، کوئی کہے نا یار کتاب بڑی اچھی ہے، تو مطلب کیا ہے کہ لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے، لکھنے والے نے بڑی کمال کی کتاب لکھی ہے. تو مصور کی تعریف کتاب سے تصویر سے ہو جاتی ہے، کتاب کی تعریف کرنے سے مصنف کی تعریف ہو جاتی ہے. اگر کوئی اللہ کے محبوب کی تعریف کرے گا تو وہ اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اپنی یاد کثرت سے کرنے کی اور اپنے خوف سے رونے والی آنکھ اللہ ہمیں عطا فرمائے. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے، سوز محبت عام نہیں. ہر کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. اگر کوئی نہیں رو رہا، اس رات کو بھی اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو نرمی عطا فرما. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پتھر، ان لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے. کوئی پتھر تو وہ ہیں کہ جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن بندے کا دل اتنا ہی سخت ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکل رہا. اللہ کریم ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی کریم.